دوست سلمان ندوی کے لیے مغفرت کی دعا کرتا ہے اور ان کے جنازے میں بھی اس نے شرکت کری۔ میرا ایسے شخص سے کوئی واسطہ نہیں جو صحابہ کو گالی دے۔ علماء لوگوں کو روکتے کیوں نہیں؟ مسجد لکھنؤ۔ آپ نے بالکل صحیح کہا ہے۔ سلیمان ندوی صاحب کے والد دادا بہت بڑے لوگ تھے، ان کے خاندان میں بڑے بڑے علامے پیدا ہوئے ہیں، لیکن سلیمان ندوی صاحب بیچارے ٹریک سے ہٹ گئے تھے اور گمراہ ہو گئے تھے۔ اس لیے میں نے بھی ان کا کوئی مرنے کے بعد تعزیتی پیغام جاری نہیں کیا ہے۔ بالکل گمراہی کی ٹریک پہ چل پڑے تھے وہ، تو اس لیے اوائڈ ہی کرنا بہتر ہے۔ اچھا بھائی، مولانا صاحب سلیمان ندوی صاحب کا انتقال ہو گیا، ان کے لیے مغفرت کی دعا کی جا سکتی ہے؟ جو شخص بھی گمراہ ہونا تو کھلے عام اس کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی چاہیے۔ باقی کوئی بھی مسلمان جب تک مسلمان ہے، مغفرت کی دعا فی نفسی ہی اس کے لیے جائز ہے، بلکہ اکیلے میں دعا کرنی بھی چاہیے کہ جو ان سے غلطیاں ہوئی اللہ معاف کروائے، لیکن عوام میں ان کو پروٹوکول دینا اور عوام میں ان کے لیے مغفرت کی دعائیں کرنا، بھر بھر کے ان کے جنازوں میں شرکت کرنا، یہ جائز نہیں ہے، کیونکہ اس سے گمراہی کو فروغ ملتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ٹھیک ہے ہم بھی اسی ٹریک پہ چلیں گے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو بڑے گناہگار لوگ ہوتے تھے، گمراہ قسم کے لوگ ہوتے تھے، ان کے جنازے سے بھی اجتناب کرتے تھے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خودکشی کرنے والے کا جنازہ نہیں پڑھا۔ آپ نے جو قرض لے کے چلے جاتے تھے، جب تک کوئی ان کا کفیل نہیں ہوتا تھا ان کا جنازہ نہیں پڑھتے تھے۔ تو اب آپ سوچیں، جو عقائد میں گمراہی پھیلا رہے ہوں، صحابہ کو برا بلا کہہ رہے ہوں اور کھلا ڈلا کہہ رہے ہوں، اور صرف یہی نہیں اس کے علاوہ بھی اور بہت ساری چیزیں، تو جبکہ آپ کے خاندان میں جو آپ کے باپ دادے وہ اتنے پیارے لوگ گزرے ہوں اور انہی کی کتابیں پڑھ لیتے، تو آپ کا جو ادارہ تھا ندوۃ العلماء، وہ کتنا بہترین ادارہ ہے اور کتنا اللہ نے ان سے علمی کام لیا، آپ اس ٹریک سے بھی ہٹ گئے۔ یعنی چاروں طرف ہدایت کا ماحول ہو اور اس میں گمراہی کو آپ پروموٹ کر رہے ہو، تو یہ زیادہ بڑی گمراہی ہوتی ہے۔ دیکھو، ایک کافر وہ ہے جو کافروں کے ملک میں پیدا ہوا، اور ایک کافر وہ ہے جو مسلمانوں کے ملک میں پیدا ہوا، تہجد گزاروں کے ہاں پیدا ہوا اور پھر کفر اختیار کرے، تو وہ زیادہ بڑا کافر ہے۔ تو اسی طرح ایک گمراہ وہ ہے جو گمراہوں میں پیدا ہوا، منکرین حدیث تھا، کوئی شیعہ تھا، انہی کے گھر میں شیعہ پیدا ہو گیا۔ لیکن ایک وہ ہے جو اہل سنت والجماعت کے اکابر کے چوٹی کے علماء کے خاندان میں پیدا ہوا ہو، جن کے پاس علم ہو، ہدایت ہی ہدایت ہو، وہ ہدایت کے چراغ ہوں اور ان کا چشم و چراغ ہو، اور ان کے خاندان میں پیدا ہو کر وہ گمراہی پھیلا رہا ہو، اور اس لیول کی گمراہی اتنے کانفیڈنس کے ساتھ، پھر میرا خیال ہے یہ چھوٹی غلطی نہیں ہے۔ تو ہم خدا نخواستہ ان کی تکفیر کے قائل نہیں ہیں، کافر نہیں قرار دیتے، لیکن گمراہ تھے وہ، تو پھر ان کو اتنا پروٹوکول اہل سنت والجماعت پر لازم ہے کہ اس طرح کا پروٹوکول نہ دیں۔ ہم کو کیسے پتا چلے گا کہ ہم ہی حق پر ہیں؟ کیونکہ ہر مسئلے میں ہم خود کو ہی صحیح سمجھتے ہیں۔ ساتھ فرام کراچی، لو یو۔ بھائی صاحب، آپ جس رائے کو فالو کرتے ہیں علماء سے رابطہ کریں، وہ دلائل سے ثابت کریں گے کہ آپ صحیح رائے پر ہیں یا نہیں ہیں، دلائل سے ہی پتہ چلتا ہے۔ باقی اس پر تو میں پورے بیانات کر چکا ہوں کہ کون سا فرقہ برحق ہے، اس پہ دلائل کیا ہے، وہ بیانات سن لیں۔ مفتی صاحب، میرے والد صاحب جمعہ اور عید کے علاوہ کوئی نماز نہیں پڑھتے اور ہر ممکن کوشش کر چکے ہیں، اللہ سے دعا اور نفل وغیرہ، حتیٰ کہ رمضان میں بھی خاص شرعاً جائز ہے۔ دیکھو، آپ جس کمپنی میں ملازمت کرتے ہیں، ایک گاہک سے مال خرید کر اسی کی دوسری کمپنی کو فروخت کرتا ہوں، یعنی سرمایہ آپ کی کمپنی کا ہوتا ہے، آپ اپنی کمپنی کے لیے مال خرید کر اسی کی دوسری کمپنی کو فروخت کرتے ہیں۔ کیا مطلب؟ جس گاہک سے مال خرید رہے ہیں اسی کی کمپنی کو فروخت کر رہے ہیں۔ کچھ سمجھ میں میرے سوال آیا نہیں ہے؟ باقی دوبارہ یہ سوال پوچھیے گا، اب نیکسٹ اس میں جو سیشن ہوگا کلیئر کر کے پوچھیں۔ باقی جس کمپنی میں آپ جاب کر رہے ہیں اس کمپنی سے آپ کو تنخواہ مل رہی ہے، تو اس کمپنی سے آپ تنخواہ کے علاوہ اپنے فیور میں کوئی اور چیز نہیں لے سکتے جب تک کمپنی آپ کو اجازت نہ دے۔ مفتی صاحب، اگر کوئی جہالت میں کفری عقائد رکھتا ہے، مثلا حدیث کا انکار یا ختم نبوت کا انکار یا اللہ کو ہر جگہ موجود ماننا، تو اس کے پیچھے نماز پڑھنا جائز ہے؟ جو ختم نبوت کا انکار کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے، اور حدیث کا انکار کرتا ہے اس کے پیچھے نماز پڑھنا بھی جائز نہیں ہے۔ یہ جہالت نہیں ہے، یہ ہٹ دھرمی ہے۔ باقی اللہ کو ہر جگہ موجود مانتا ہے، اللہ کو ہر جگہ موجود ماننے کا انکار کرتا ہے، تو اگر وہ کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ عرش پر ہے
اور علم اور قدرت کی لحاظ سے ہر جگہ ہے تو ٹھیک ہے، پھر اس کو کیوں کافر ہے وہ؟ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا ہے کہ میں عرش پر ہوں، تو اگر کوئی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی باندی سے پوچھا کہ این اللہ، اللہ کہاں ہے، اس باندی نے ایسے باقاعدہ انگلی سے اشارہ کر کے کہا اللہ اوپر ہے، تو اس کو تو نبی نے فرمایا تھا عاتقھا فانھا مومنہ، یہ باندی مسلمان ہے، اس کو آزاد کر دو۔ تو اس لیے اگر کوئی مسلمان اشارہ بھی کر کے کہہ دے اللہ اوپر ہے، آسمانوں پر ہے، عرش پر ہے، تو اس سے کوئی کافر نہیں ہوتا۔ باقی ان مسائل میں زیادہ نہیں پڑھنا چاہیے۔ مفتی صاحب، ایک اذان کا جواب دینے کے بعد نماز یا قرآن پاک کی تلاوت کر سکتے یا ساری اذانوں کا؟ بھائی ایک جو اپنے قریب کی مسجد ہو نا، اس کی اذان کا جواب دینا چاہیے، بس وہ کافی ہے۔ مفتی صاحب، اسٹاک مارکیٹ میں 33% سود والی کمپنیوں کے شیئرز خریدنے کو جائز کہا جاتا ہے، لیکن ہم نے سنا ہے کہ تھوڑا سا بھی حرام شامل ہو تو پورا معاملہ ناجائز ہو جاتا ہے، اس تضاد کی وضاحت فرما دیں۔ دیکھیں، اسٹاک مارکیٹ میں جن کمپنیوں کے شیئرز بک رہے ہوتے ہیں، ہر کمپنی بینکوں سے سودی لون لیتی ہے، تو اس لیے اگر یہ کہا جائے کہ سودی لون لینے سے اس کا سارا کاروبار حرام نہیں ہو جاتا، وہ سود لے رہی ہے نا، دے نہیں رہی ہے وہ سود، تو سود لینا بھی لعنت والا عمل ہے، لیکن حرام وہ رقم ہوگی جو دی جائے گی۔ اور اگر کمپنی 33% سود لے رہی ہے تو اس میں حرام شامل ہو رہا ہے، لیکن وہ حرام اس طرح سے شامل نہیں ہو رہا کہ خلط ہو رہا ہے۔ خلط کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ مثال کے طور پر ایک آپ نے کیا خریدا، ایک دودھ خریدا حلال پیسوں سے، ٹھیک ہے نا، اس میں ایک قطرہ شراب کا ڈل گیا، اب حرام ہے تو قلیل لیکن وہ سرایت کر گیا، اس میں وہ الگ نہیں ہے، یا چوری کے پیسوں کا دودھ اس میں ایک قطرہ ڈل گیا، وہ پورا اس میں شامل ہو گیا، یہ حرام ہے جب تک کہ آپ وہ ایک قطرے کے بقدر رقم صدقہ نہ کر دیں۔ تو جب کوئی بھی ایسی کمپنی جو 33% سود لے رہی ہے تو اس کے پروفٹ میں 33% سود شامل ہو گیا ہے، تو 33% سود شامل ہونے سے پورا پروفٹ حرام نہیں ہو جائے گا۔ اتنا ضرور ہوگا کہ جب آپ اس کمپنی کے شیئرز بیچیں گے تو اس میں جو آپ کو پروفٹ ہوگا، اس پروفٹ میں سے 33% آپ کو صدقہ کرنا پڑے گا، کیونکہ وہ سود کا پروفٹ ہے، وہ حرام، یعنی وہ حرام شامل ہوا ہے، تو وہ جب آپ نکال دیں گے تو آپ کی رقم پاک ہو جائے گی۔ مفتی صاحب، میں نے جس سے شادی کی ہے اس کو میرے چاچو نے طلاق دینی تھی اور اس نے دوسری جگہ بھی شادی کی تھی، اس کا گھر نہیں بسا، اگر مطلب کچھ معاملات کی وجہ سے، لیکن اب میں نے اس کے ساتھ شادی کر کے غلط کیا یا صحیح کیا؟ میں آپ کے جواب کا منتظر ہوں۔ بھائی صاحب نے جس سے شادی کی اس کو ان کے چاچو نے، یعنی چاچی سے شادی کی آپ نے، اور اس نے دوسری جگہ پر بھی شادی کی تھی، اس کا گھر نہیں بسا، یعنی پھر کہیں اور شادی کی تھی تو دوبارہ طلاق ہو گئی، تو کوئی بات نہیں، 2 دفعہ طلاق ہوئی، اب آپ نے شادی کر لی، اب آپ نبھائیں، اب طلاقیں نہ دیں آپ۔ اگر کسی عورت کو 2 دفعہ طلاق ہو جائے تو بھی اس سے شادی کی جا سکتی ہے، 10 شوہروں سے طلاق ہو جائے تو بھی کی جا سکتی ہے، کوئی ایسی ٹینشن کی بات نہیں ہے۔ آپ نے کر لی، اب بیوی سے محبت کریں، اس کا گھر بسائیں۔ مفتی صاحب، مجھے الس بہت آتا ہے، الس کیا ہوتا ہے بھائی صاحب؟ اور میرا پیدل میں بھی دل نہیں لگتا، میں کیا کروں؟ پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا؟ اچھا، کیا کروں؟ اسٹڈی کے لیے بھی بیسٹ ٹائم بتا دو۔ آپ کو سستی بھی آتی ہے، پڑھائی میں بھی دل نہیں لگتا، کیا کروں؟ ٹماٹر بیچیں، پھر یہی کریں گے، جب چند دن ٹماٹر بیچیں گے تو انشاءاللہ پھر پڑھائی میں دل لگنا شروع ہو جائے گا۔ فی الحال شارٹ میں یہی مشورہ دیا جا سکتا ہے، تفصیلی انشاءاللہ کسی وقت دوں گا میں آپ کو۔ مفتی صاحب، یوٹیوب کے سبسکرائب پیسہ دے کر بائی کر سکتے ہیں؟ نہیں، یہ گناہ ہے، اس لیے کہ دھوکہ ہے یہ یوٹیوب کے ساتھ۔ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو اگلے 40 دن تک نمازیں پڑھنا فضول ہے یا پھر قبولیت بھی ہو جائے گی؟ اگر حرام کا لقمہ پیٹ میں چلا گیا تو 40 دن نماز نہیں ہوتی، حدیث میں ہے، لیکن اس کا مطلب ہے کہ نماز کے جو پورا ثواب تھا اس کے درجات حاصل نہیں ہوتے۔ یہ حدیث کا مطلب نہیں ہے کہ حرام کا لقمہ کھا لیا تو اب ایک اور حرام کام کریں کہ 40 دن نمازیں چھوڑ دیں۔ نماز بہرحال فرض ہے، وہ پڑھنی پڑے گی آپ کو، اور حرام سے توبہ کر لیں، توبہ کر لی تو پھر ایسے جیسے گناہ کیا ہی نہیں۔ کیا حال ہے مفتی صاحب، ایک چیز کسی کے پاس ہے، دوسرا اس سے اٹھا لیتا ہے اور کہتا ہے کچھ عرصے مثلا 2 ماہ بعد یہی لے کر دوں گا، تو کیا یہ جائز ہے یا نہیں؟ مکمل وضاحت۔ دیکھو، عاریتاً اگر لیا ہے تو پھر تو ٹھیک ہے، وہی چیز واپس کرنی پڑے گی، لیکن اگر یہ معاہدہ ہو رہا ہے کہ یہی چیز میں دوبارہ آپ کو 2 ماہ بعد لے کے دوں گا اور یہ خرید و فروخت کا معاہدہ ہو رہا ہے تو پھر یہ جائز نہیں ہے۔ چیز پیسوں میں خریدی جائے گی یا اسی جنس کی چیز سے خریدی جائے گی۔ اب یعنی آپ نے چیز کبھی تو نہیں بتایا نا کہ وہ سودی اموال میں سے ہے یا نہیں ہے،
تو کوئی مثال دیں کسی چیز کی، پھر انشاءاللہ میں جواب دوں گا اس کا.